السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد سامعین محترم، رمضان سے پہلے جو مہینہ شعبان ہے اس کا یہ آخری جمعہ ہے۔ اگلا جمعہ اگر اللہ نے ہم کو حیات بخشی تو پھر جمعہ میں ملاقات ہوگی۔ رمضان بہت ہی اہم ترین مہینہ، اہم ترین اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں پوری انسانیت کی تقدیر کو بدل دیا۔ ایسی کتاب نازل کی جس پر اگر انسان ایمان لائے اور عمل کرے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جائیں گی، دونوں مقامات پہ وہ سرفراز ہوگا۔ رمضان کا اہتمام عام طور پہ ہمارا طریقہ رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کرنے کی تاکید بھی فرمائی۔ رمضان کی شروعات سے پہلے آپ عموماً صحابہ کرام کو خطبہ عطا فرماتے تھے، جس میں رمضان کی اہمیت اور اس میں اعمال صالحہ کی افادیت اور اللہ کی رحمت اور انسانیت کی مغفرت کے تذکرے فرماتے تھے۔ ہم بھی رمضان سے پہلے کا آخری جمعہ ہے، چند باتیں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ توبہ، آیت نمبر 112۔ وہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی خصوصیات کا، صفتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور آیت کے آخر میں اہل ایمان کو بشارت بھی دی ہے۔ کچھ لوگ 9 خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہیں، کچھ لوگ 10، اس لیے کہ آخر میں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ہے جس پہ آیت ختم ہو رہی ہے۔ اگر وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ کو بھی ایک صفت مان لی جائے ایمان کی تو 10 ہو جائیں گے، ورنہ صفتیں 9 ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ وبشر المؤمنین سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 9 خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 ہے۔
ہم آج کی اس گفتگو میں اس آیت پہ 3 زاویوں سے گفتگو کریں گے رمضان کے پیش نظر۔ رمضان سامنے آ رہا ہے اور اس آیت پر 3 اینگل سے 3 زاویے نگاہ سے آپ کے سامنے باتیں پیش کریں گے۔ اس میں جو صفات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بار بار توبہ کرنے والے، اللہ کی بندگی بجا لانے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع اور سجود کرنے والے، نیکیوں کا حکم اور برائیوں سے روکنے والے، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اگر یہ خصوصیات پر اہل ایمان عامل ہوں، اے نبی آپ انہیں بشارت سنا دیجیے، وبشر المؤمنین۔ تو ان 9 صفات میں بیچ میں ایک صفت آئی ہے السائحون۔ میرے موضوع کے حساب سے اس کے وہ معنی لیتا ہوں جو چند اصحاب لغت نے لیے ہیں۔ اس کے 2 معنی بتائے گئے ہیں۔ سائحون سیاحت، سیر کرنے والے، زمین میں گھومنے والے۔ دوسرے معنی روزے دار کے بھی آتے ہیں۔ تو ہمارا اس لفظ کے معنی اس جمعہ کے لیے مراد ہیں روزہ رکھنے والے۔ اہل ایمان کی جو 9 صفات بیان کی گئی ہیں، اس میں ایک صفت ہے روزہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ اگر ہم رکھیں اور یہ باقی کی صفتیں نہ ہوں تو اہل ایمان ناقص ہے، ان کو وہ بشارت نہیں مل سکتی جو اس آیت میں بشارت دی گئی۔ روزے کا تو بڑا اہتمام کرتے ہیں، مساجد کھچا کھچ بھری رہتی ہیں ہماری، افطار میں لوگ دوڑے دوڑے کاروبار کو چھوڑ کے مسجدوں کی طرف آتے ہیں، قرآن کی طرف لپکتے ہیں۔ یہ ہمارا رمضان کا اہتمام ہے اور بہترین اہتمام ہونا بھی چاہیے، لیکن یہ آیت کہہ رہی ہے کہ بس اتنا اہتمام رمضان کا کافی نہیں ہے۔ تمہارے اندر دیکھو کہ باقی صفتیں بھی موجود ہیں، تم اللہ سے بار بار توبہ کر رہے ہو، زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کی بندگی بجا لا رہے ہو، کاروبار میں اللہ کی بندگی کا خیال کر رہے ہو، معاشرے میں اللہ کا خیال رکھ رہے ہو، کوئی لین دین کے معاملات ہو رہے ہیں تو وہاں اپنی مومنانہ صفات کے ساتھ وہ لین دین کر رہے ہو، یہ صرف روزہ رکھ رہے ہو، صبح سے شام تک روزہ، نمازیں بھی ہوں، سب ہوں، لیکن زندگی میں یہ جو دوسری باتیں نہیں، صفتیں نہیں ہوں گی، ایسا روزہ بے معنی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صفات کا پیکیج یہاں پہ دیا ہے، اس میں سے ایک صفت روزہ ہے، اور اگر ہم وہ ایک ہی صفت کو پکڑ کر اس پر عامل ہوں، باقی کی صفات کو چھوڑ دیں، جو کہ ہمارا آج کا معمول ہے۔ ہم میں سے اگر دیکھیں اس آیت پہ، ہم میں کا ہر آدمی اپنے آپ کو اس آیت پہ جانچے، ہر آدمی اپنے آپ کو ناقص پائے گا۔ روزے تو ہم رکھنے جا رہے ہیں، اس میں خوراک ایک پلان تو ہے ہمارا کہ رمضان ایسا گزاریں گے، تراویح ایسی پڑھیں گے، قرآن ایسی پڑھیں گے، لیکن
باقی کی جو صفات اس آیت میں بیان کی گئی ہیں، جس کے بعد اللہ نے کہا کہ وہ بشر المومنین، مومنین کو بشارت دے دو، مطلب یہ ہے کہ جب یہ 9 صفات جمع ہوتی ہیں تو اللہ کی نگاہ میں وہ مومن کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک عمل کو سنگل آؤٹ نہیں کیا کہیں بھی، جیسے ہم نمازوں کو سنگل آؤٹ کر لیتے ہیں، پڑھ کر اور زیادہ سے زیادہ نمازوں کی طرف بلا کر اپنے اس عمل پہ شادمان رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک عمل کو ایسے مومنانہ صفات میں الگ سے سنگل آؤٹ نہیں کیا کہ تم یہ کر لو میرے پاس آ جاؤ کافی ہے، ایسا نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی مومنین کا تذکرہ کیا ہے وہاں پہ ایک صفتوں کا پیکیج دیا ہے، اور اس کے بعد کہا ہے کہ اگر یہ باتیں تمہارے اندر موجود ہیں تو پھر آؤ، ہم تمہاری مغفرت بھی کریں گے اور تمہیں اجر بھی عطا کریں گے۔ روزہ جب ہم رکھنے والے ہیں تو ذرا ہم اپنے آپ کو غور کریں کہ ہمارے اندر کیا صفات پائی جاتی ہیں۔ سورہ احزاب میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے 10 صفتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس میں ایک صفت ہے روزے کی۔ پوری 10 صفتیں ہیں اور ایک صفت روزے کی۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات، یہاں پہ روزے کا تذکرہ ہے، والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ جب یہ 10 صفتوں کا جس میں سے ایک روزہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اگر یہ 10 صفتیں موجود ہیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اب اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے گا، تمہیں اجر عظیم عطا کرے گا۔ زندگی میں دوسری 9 صفتیں، پھر اس کے درمیان ایک روزے کی صفت۔ مسلم مرد، مسلم عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، فرمانبردار مرد، فرمانبردار عورتیں، سچے مرد، سچی عورتیں، صبر کرنے والے، صبر کرنے والیاں، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے ڈرنے والیاں، خیر خیرات کرنے والے، خیر خیرات کرنے والیاں، روزہ رکھنے والے، روزہ رکھنے والیاں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والیاں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والیاں، یہ 10 صفتوں کا پیکیج ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ سکین کرے گا، یہ 10 صفتیں ہیں نہیں ہیں، خالی رمضان ہی بڑا زبردست گزر رہا ہے، اس میں آپ نے تراویح بھی پڑھ لی، تہجد بھی پڑھ لیے، اور قرآن بھی پڑھ لی، ذکر و اذکار بھی کر لیے، لیکن رمضان کے بعد یہ دیگر 11 مہینوں میں آپ کی کیا صفات ہیں کہ تم مسلم کہلانے کے حقدار ہو، کہ مومن بھی ہو، کہ اللہ کے فرمانبردار ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ یہاں پر بھی رمضان کو سنگل آؤٹ نہیں کیا، بے شک اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن رمضان کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں جو دیگر خصوصیات ہیں اس کا کیا؟ فرما برداری اللہ تعالیٰ کی ہماری زندگی میں ہے۔ والقانتین والقانتات، میرے کاروبار اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں چل رہے ہیں۔
میرے اور رشتے ناتوں کے تعلقات اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں چل رہی ہیں یا میں اپنی نفس کی تسکین کے لیے رشتہ داریوں کو نبھا رہا ہوں؟ زندگی کے ہر لمحے میں اللہ سے ڈر رہا ہوں یا نہیں ڈر رہا ہوں؟ مسجد ہی میں بس کچھ ٹھونگے مارنے کے لیے آ رہا ہوں اور اپنی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی خشیت سے بے لگام زندگی گزار رہا ہوں؟ میری زبان پہ اللہ کا کنٹرول ہے، میری نگاہوں پہ اللہ کا کنٹرول ہے، میرے دست و پاہ پہ اللہ کی قدرت ہے، یا یوں ہی میں روزے رکھ رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس میں سے جو مومنین کی صفات بیان کی ہیں وہ پوری صفات ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے۔ آج جنک فوڈ کا کاروبار اتنا فروغ پا چکا ہے، لیکن مسلمانوں کے معاشرے میں ایسے یتیم و یسیر بچے ہیں جو ایک وقت کھانے کے لیے ان کے لالے پڑے ہوئے، ایک وقت کھانا بڑی مشکل سے مل رہا ہے۔ یہاں جنک فوڈ گھر میں بیٹھے بیٹھے فون پہ آرڈر کر لو، گھر پہ ڈیلیور ہو رہا، روزے بھی چل رہے ہیں۔ والمصدقین والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کے راستے میں خرچہ کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچہ کرنے والیاں، پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے، یہ ٹیسٹ بڈس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہم نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے، اور روزے بھی ہیں، اور روزے میں بڑے نام کما رہے ہیں خاندانوں میں۔ کیا روزہ ہے؟ عزیزہ مسجد میں تہجد بھی پڑھتا ہے، ارے میرا بچہ تو 10 دن اعتکاف بیٹھا ہے۔ یہ ترفع رمضان کے اعمال پر، اور دیگر اعمال ہمارے کتنے لاکھوں روپے ہم خرچ کر رہے ہیں جنک فوڈ پر۔ آج کوئی بھی آدمی جنک فوڈ کی بزنس شروع کرتا ہے تو آنن فانن میں کامیاب ہو رہا ہے، اور یتیم و یسیر مسلم بچے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے، پیٹ میں بھوک لیے ہوئے رات میں سو رہے ہیں، اور ہم روزے رکھ رہے ہیں۔ حضرت گرامی، رمضان کے بے شک اہتمام کرنا چاہیے، لیکن رمضان کے ایک پیپر کامیاب ہو تو وہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ زندگی کے جو دوسرے پیپر ہیں، یہ جو 10 سوالات ہیں اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ رکھے ہیں، اس میں تمہارا کیا سکور ہے، کتنا آپ نے گین کیا ہے۔ اب اس کو دوسرے اینگل سے ہم دیکھتے ہیں اس آیت کو۔ قرآن کے علوم میں ایک علم ہے نظام القرآن، نظم قرآن۔ نظم قرآن اس بات سے ڈیل کرتا ہے کہ جیسے سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ، اس کے بعد سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، یہ علم یہ بتاتا ہے کہ بقرہ کے بعد آل عمران کیوں رکھا گیا، آل عمران کے بعد نساء کیوں رکھا گیا۔ ویسے 30ویں پارے میں آئے تو سورہ فیل کے بعد سورہ قریش کیوں رکھا گیا، سورہ قریش کے بعد سورہ معون کیوں رکھا گیا، اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ ارینجمنٹ، سوروں کا ارینجمنٹ، اس کی حکمت، یہ نظام قرآن، یہ علم ہے۔ اس کے بہت بڑے عالم اور موجد ہمارے ہندوستان ہی کے امام فراہی ہیں۔
جہاں سوروں کی ارینجمنٹ کا معاملہ ہے وہیں آیت یہ آیت کے بعد یہ آیت کیوں رکھی گئی، یہ آیت کے بعد یہ آیت کیوں رکھی گئی، یہ بھی بتاتا ہے نظام قرآن، اور آگے چل کے یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ آیت میں یہ لفظ کے بعد یہ صفت کے بعد یہ صفت کیوں، یہ صفت کے بعد یہ صفت کیوں، یہ صفت کے بعد یہ صفت کیوں۔ جیسے التائبون سے پہلے العابدون ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے التائبون سے آیت کی شروعات کی، اس کے بعد عابدون کہا، اس کے بعد حامدون کہا۔ نظام قرآن ڈیل کرتا ہے کہ عابدون کے بعد عابدون سے پہلے تائبون کی بات جو کہی گئی اس میں کیا حکمت ہے۔ اس نظام قرآن کی روشنی میں، نظم قرآن کی روشنی میں ہم اس آیت کو دیکھیں۔ پہلے 3 صفتیں بیان کی گئی ہیں، التائبون، العابدون، الحامدون، اس کے بعد آیا ہے السائحون، روزہ۔ تو روزے سے پہلے 3 صفتیں آئی ہیں۔ روزے کے بعد الراکعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، روزے کے بعد یہ آئی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ روزے رمضان کا مقصد اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے۔ روزے کے مقاصد 3 بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں روزے کی فرضیت کا تذکرہ کیا گیا، اس کی آخر میں آیت میں آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، یہ روزے کے ذریعے سے تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کی آیت جس میں رمضان کا ذکر ہے اور قرآن کا نزول کا ذکر ہے، اس کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رمضان اس لیے آیا ہے، اگر کوئی بیمار ہے، کوئی سفر پر ہے تو روزے چھوڑ سکتے ہو، لیکن بعد میں اس کی مدت پوری کر لو۔ اور رمضان کیوں آیا ہے؟ تاکہ تم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو، خالی افطار کر کے حریصوں کی ٹیسٹنگ مت کرو، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کرو، اور تمہارے اندر شکر گزاری بھی ہونی چاہیے۔ 3 باتیں رمضان 3 چیزیں پیدا کرتا ہے، تقوی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا قیام اور اس کا اعلان، اور تیسرا شکر گزاری۔ اب اس آیت کو دیکھیں، آیت نمبر 112 میں آدمی اب رمضان میں داخل ہو رہا ہے۔ رمضان میں داخل ہو رہا تو کیسے داخل ہو؟ التائبون، العابدون، الحامدون، اپنے اعمال پہ آنسو بہاتے ہوئے، روتے ہوئے، اپنے گناہوں پہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے، اللہ کی بندگی کا اقرار کرتے ہوئے، اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے، مالک میرے ساتھ کتنے لوگ تھے جو اس رمضان سے پہلے ختم ہو گئے لیکن تو نے مجھے زندہ رکھا، حمد بیان کرتے ہوئے رمضان میں داخل ہو گئے۔ السائحون، ایسی نہیں کہ کوئی ڈھکیل دیا رمضان میں شروع ہو گئے، وہ حلیم کے بورڈاں دیکھ رہے ہیں، رمضان 5 دن، رمضان 4 دن، رمضان 3 دن، واہ شوق سے رمضان کا انتظار۔ ایسا نہیں، توبہ کرو، رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اپنی پوری زندگی کے ایک گناہ کو یاد کر کے توبہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے بندگی کے رشتے کو پھر سے قائم کرو، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، کتنی نعمتیں ہیں تمہارے اوپر، تمہارے صحت، تمہاری بینائی کیسی ہے، کتنے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو روزے کا موقع دیا ہے، اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے رمضان میں داخل ہو جاؤ۔ اب رمضان پورا 1 مہینہ گزر گیا، اس کے بعد 3 چیزیں آپ نے حاصل کی: تقوی، اللہ کی کبریائی اور شکر گزاری۔ اب ان 3 اعمال کے ذریعے سے جب رمضان سے نکلے تو کیا کرنا ہے؟ الراکعون الساجدون، رمضان کے بعد زندگی بھر نمازیں پڑھتے چلے جانا ہے۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یہ اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے کہ معاشرے میں میں جہاں رہتا ہوں وہاں پہ برائیاں پنپنے نہ پائیں، اگر کوئی برائی دیکھوں تو میں اسے ہاتھ سے روک دوں۔ یہ رمضان کا مقصد ہے۔ آپ نے رمضان کے پورے مہینے گزارے، اس کے بعد نکلے، یہ نہیں کہ اپنی زندگی میں مصروف ہو جاؤ کہ بھئی 1 مہینہ ہم نے اللہ کے دامن میں گزار لیا، اب چلو زندگی میں مزے لوٹتے ہیں، یہ نہیں۔ رمضان سے آپ نکلے، آپ الراکعون الساجدون آپ کی زندگی میں جاری ہو جانا چاہیے۔ پھر نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اور اس کے بعد والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے جو حدود ہیں اس کو قائم کرنا۔ اللہ کے حدود کو قائم کرنے کے 2 سٹیپس یا 3 سٹیپ ہیں۔ ایک تو انڈیویجولی قائم کرنا کہ میرے اوپر میری جتنی استطاعت ہے کہ میں اپنے اوپر اللہ کے حدود کو نافذ کر لوں، اس کے باوجود بھی آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کر لیں لیکن آپ کے گھر والے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ شعاعوں کے ذریعے سے برہنگی آپ کے گھر میں داخل ہو رہی ہے، شعاعوں کے ذریعے سے باطل نظریات آپ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ انہیں کیسا روکا جا سکتا ہے؟ انہیں روکنے کے لیے آپ کو وہ مقام پہ پہنچنا ہے جہاں پہ آپ کو یہ قوت حاصل ہو، ایک آرڈر سے وہ شعاعیں آپ کے گھر میں آنا رک جائیں گی۔ یہ ہے والحافظون لحدود اللہ۔ خالی کھائے پیے، تھوڑے روزے رکھ لیے، تھوڑے نمازیں پڑھ لیے، حج و عمرہ کر لیے اور چلے گئے اللہ کے پاس، نہیں۔ آپ نے کیا کوشش کی اقامت دین کے لیے؟ اللہ کے حدود کو زمین پہ نافذ کرنے کے لیے۔ اللہ کے حدود کو نافذ کرنا، ایک بتاتا ہوں، میں اب آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، میرے خون میں سود گھوم رہا ہے اور باتیں قرآن و حدیث کی ہو رہی ہیں۔ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں بہترین قرأت میں حفظ کے ساتھ، لیکن جسم میں جو خون ہے اس میں سود گھوم رہا ہے۔ آپ سود نہیں لے رہے ہیں، آپ سود لے نہیں رہے ہیں، لیکن آپ کا سسٹم ایسا ہے کہ خود سود جسم میں داخل ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بڑی کمپنی ہے جس سے جو ہے آپ کٹلری وغیرہ خریدتے ہیں، وہ تو موجودہ معاشی نظام کے تحت بینک سے لون لیتا ہے، اور جو بھی اس کو سود دینا ہوتا ہے، کاسٹ آف فائنانس بولتے ہیں اس کو، اس سود کو پروڈکٹ کی کاسٹ میں شامل کر دیتا ہے۔ جیسے آپ نے 52 روپے کلو چاول لیے، اس میں 1 روپیہ سود شامل ہے جو مالک آپ نے نہیں لیا۔ آپ نے نہیں لیا سود، نہ بینک سے لیا نہ کہیں سے لیا، لیکن آپ بازار میں جا کر چاول خریدے، آپ بازار میں جا کے تیل خریدے، اور چاول اور تیل لینے والا جو مالک ہے کمپنی کا، وہ سود لیا، اور وہ سود اپنے پیسوں سے نہیں دے گا، وہ پیسے وہ کاسٹ میں شامل کرے گا۔ اور وہی خطیب صاحب وہی تیل خرید رہے ہیں، امام صاحب بھی وہی تیل خرید رہے ہیں، تمام مصلی بھی وہی تیل خرید رہے ہیں، بہترین گلگلے تل کے افطار کر رہے ہیں۔
لیکن جسم میں کیا دوڑ رہا ہے؟ سود۔ یہ کیوں؟ یہ سسٹم کی وجہ سے۔ آپ خاموش بیٹھ جائیں، آپ نمازیں پڑھ لیں، لیکن سسٹم ایسا ہے کہ اس سسٹم سے آپ جڑے ہوئے ہیں۔ تو والحافظون لحدود اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو طریقہ ہے، یہ جو نظام ہے، اس کو بدلنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے حدود میں سود نہیں ہے، سود نہیں۔ آپ انڈیویجولی روک سکتے ہیں، لیکن آپ بازاروں کو روک نہیں سکتے ہیں، اور بازاروں میں جو سیٹ لوگ سود لیتے ہیں اس کا کچھ حصہ آپ کو دینا ہی پڑتا ہے۔ اس لیے آدمی کو کوشش کرنی ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق جہاں پہ وہ رہتے ہیں اللہ کے نظام کو قائم کرنا چاہیے۔ اس آیت کے دوسرا اینگل یہ تھا کہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے 3 صفتیں ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور رمضان کے 1 مہینے کے بعد آپ باہر نکلیں تو نماز، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور اللہ کے حدود کو نافذ کرنا۔ اس سے ہی ملتا جلتا تیسرا پہلو ہے یہ آیت کہ پہلے میں نے آپ سے کہا کہ 3 صفتیں ہیں روزے سے پہلے، الصائحون سے پہلے 3 صفتیں ہیں، صائحون کے بعد 5 صفتیں ہیں۔ 5 صفتوں کو آپ جو ہے 3 میں کنورٹ کر سکتے ہیں، جیسے الراکعون الساجدون، اس کو آپ نماز کہہ لیں گے۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اس کو بھی ایک صفت آپ طے کریں، امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ والحافظون لحدود اللہ۔ رمضان الصائحون سے پہلے 3 صفتیں، الصائحون کے بعد 3 صفتیں۔ صائحون سے پہلے، روزے سے پہلے جو بات آئی ہے، توبہ، عبادت، بندگی اور اللہ تعالیٰ کی تحمید، اور روزے کے بعد نماز، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور اللہ کے حدود کا قیام۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے سے پہلے جو 3 صفتیں ہیں، روزے کے بعد ان 3 صفتیں ہیں، یہ واضح کر رہی ہیں یہ باتیں کہ رمضان کے 2 بازو ہیں، التائبون، العابدون، الحامدون۔ یہ ایک بازو ہے روزے کا۔ دوسرا بازو ہے نماز، امر بالمعروف اور اللہ کے حدود کا قیام۔ یہ 2 بازو ہیں، جیسے ایک پرندے کے 2 بازو ہوتے ہیں۔ جب 2 بازو چلاتا ہے پرندہ تو آسمانوں کی یا فضاؤں میں اونچے اڑتا ہے، ویسے ہی یہ روزے کے 2 بازو ہیں، اور ایک بازو اس کا تزکیے کا ہے، توبہ کرنا، حمد بیان کرنا، بندگی کا اختیار کرنا، یہ تزکیہ ہے۔ نماز کا قیام، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اللہ کے حدود کا قیام، یہ عملی جد و جہد ہے۔ رمضان، یہ روزہ ایک مکمل پریکٹس ہے۔ یہاں آپ کو تزکیہ بھی ملے گا، عملی جد و جہد بھی ملے گی۔ یہاں پہ انفرادی تزکیہ اور رمضان سے خلافت کا قیام، یہ دونوں چیزیں، یہ 2 بازو ہیں رمضان کی۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ کسی کو ایک ہی پر ہے، التائبون، العابدون، الحامدون، ایک پر ہی پہ بس اکتفا بس ہے بھائی۔ اڑان ہو سکتی ہے، پرندہ اڑ سکتا ہے، کچھ لوگوں کو تو 2 بھی پر نہیں ہے، بس روزے آ گیا رمضان، چلو گزار لو، ایک سسٹم چل رہا ہے معاشرے میں، گزار لو۔ آج امت مسلمہ جو زمین سے اٹھ نہیں رہی ہے،
54 ممالک اس کے پاس موجود ہیں، ایسی معدنیات اس کے پاس موجود ہیں۔ دنیا کی تقریباً 1/3 آبادی امت مسلمہ کی ہے، لیکن ساری دنیا میں یہ غلامی کی زندگی گزار رہی ہے، اس لیے کہ روزے کے جو 2 بازو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی ہیں، وہ 2 بازو شل ہو چکے ہیں ہمارے۔ نہ ہمارا تزکیہ ہو رہا ہے، نہ ہم میدان جہد و عمل میں دین کو غالب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو حضرات گرامی، یہ جو آیت نمبر 112 ہے، اس پہ آپ غور کیجئے۔ رمضان یوں ہی نہیں ہے، یہ سحر و افطار کی پریکٹس نہیں ہے، رت جگہوں کی پریکٹس نہیں ہے، بلکہ یہ تزکیے کا مہینہ ہے، یہ جہد و عمل کا مہینہ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بڑے بڑے معرکے رمضان میں ہوئے، بڑے معرکے۔ اللہ کے نبی اور صحابہ جب روزہ رکھتے تھے تو روزے کے دونوں بازو ایکٹیو تھے، جہاں تزکیہ بھی چلتا تھا، اعتکاف ہو بیٹھتے تھے اللہ کے نبی۔ 1 سال تو اللہ کے نبی 20 دن اعتکاف بیٹھے، اور اسی مہینے میں بدر کے میدان میں پہنچے، اسی مہینے میں مکے کو فتح کیا۔ یہ 2 بازو رمضان کے، نہ ہم اس کے تزکیے کے پہلو کو سوچ رہے ہیں، نہ اسلام کے غلبے کی فکر کو سوچ رہے ہیں، بس جانوروں کی طرح کھا پی کے رہنے کے لیے ہم روزہ گزار رہے ہیں۔ ایسے روزے اللہ کے پاس جب پہنچیں گے، ہم ان روزوں کے ساتھ پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ کمپیریزن میں کسی صحابی کے روزے کو رکھ دے، سر اٹھا نہیں سکیں گے ہم لوگ، ہمارے اعتکاف بے معنی ہو کے رہ جائیں گے۔ حضرات گرامی، یہ تمام صفتیں جو آئی ہیں، پہلے 3 صفتیں، اور رمضان کے بعد میں نے کیومولیٹیولی 3 حصوں میں تقسیم کیا، 3 صفتوں میں۔ آخری جو صفت ہے اللہ کے حدود کی، ان 2 حدود پہ میں 2 باتیں عرض کروں گا، باقی کے اس پہ آپ غور و فکر کر لیجئے۔ التائبون، توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت پسندیدہ عمل ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے انتہا خوش ہو جاتا ہے۔ چھوٹے سے لے کے بڑے گناہ کو یاد کرنا اور اللہ کے سامنے آنسو بہانا، مالک یہ گناہ مجھ سے ہو گیا ہے، اب سے نہیں کروں گا میرے مالک۔ یہ نہیں کہ مالک رمضان کے بعد پھر سے کروں گا، نہیں۔ ہماری زندگی ایسی گزر رہی، رمضان میں تو سب سے رک رہے ہیں، رمضان کے ساتھ ہی فوری اتنا تیزی سے دوڑ رہے ہیں، شیطان بھی بولے گا رہے اتنا تیز میں نے بولا، بھائی اتنا تیز کیوں دوڑ رہا، میں نے بولا اتنا تیز، شیطان بھی بولے گا۔ لیکن توبہ، اس وقت ملت اسلامیہ کی حالت زار دیکھیں تو اجتماعی طور پہ امت مسلمہ کا عظیم الشان جرم کیا ہے؟ وہ جرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کتاب کا وارث اس امت کو بنایا، اس کتاب کو چھپا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم سمجھیں کھانے بریانی کھانے کو مل رہی تو ہم مزے کی زندگی، لیکن اللہ کی لعنت نازل ہو رہی ہے۔ بہترین اے سی آن کر دیے، شاندار ٹھنڈی آ رہی، بہت مزہ آ رہا، لیکن اللہ کی لعنت نازل ہو رہی ہے، معلوم نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ چھپاتے ہیں اس بات کو جو اللہ تعالیٰ نے بینات میں کتاب کی شکل میں نازل کی ہے، اس کو چھپاتے ہیں، اور چھپانے کا نتیجہ کیا ہوگا؟
اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والے بھی اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ جرم کیا ہے؟ جو کتاب کو وارث بنایا، نہ خود پڑھ رہے ہو، نہ عمل کر رہے ہو، نہ لوگوں کو پیش کر رہے ہو۔ ان الذین یکتمون، جو لوگ چھپاتے ہیں اس کتاب کو، اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ہیں۔ اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے۔ کون؟ یہ فرشتے، یہ جھاڑ، یہ ہوائیں، سورج، ارے کیا کتاب دی ہے ظالمہ، کیسے کریں، تھو، چاند بولے گا کیا کتاب ہے، ہمارے منہ میں پانی آ رہا، کیسے نادان جاہل لوگ ہیں، تو پوری ہر چیز تھوک رہی ہے، لعنت کر رہی ہے۔ اس کے بعد کی آیت، اس لعنت سے کون بچیں گے؟ اس وقت جو حالات ہیں اس سے کیسے اٹھیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا۔ رمضان کا موسم ہے، التائبون، توبہ کرتے ہوئے رمضان میں داخل ہونا، رمضان بھر توبہ کرتے رہنا۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا اولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ اب تک تم نے کتاب کو چھپایا، کوئی بات نہیں، اب توبہ کرو، اپنی اصلاح کرو، اس کو پھر سے بیان کرنا شروع کر دو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اس لیے کہ میں تواب و رحیم ہوں۔ پوری زندگی اب تک تم نے ذلت کی گزار دی، غلامی کی گزار دی، نیور مائنڈ، توبہ کرو، اپنی اصلاح کرو، اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ، وہ بینو، بیان کرو اس کو۔ خالی پڑھ لے رہے ہیں رمضان میں 3 قرآن ختم کر دیا۔ بھائی کیا قرآن ختم کر رہے ہیں؟ قرآن جلا دے رہے ہیں وہاں پہ، کیوں؟ ان تک اس کا پیغام نہیں پہنچا۔ میں نے ایک یوٹیوب پہ دیکھا، انتہائی شدید قسم کا مخالف جو قرآن کو کے خلاف ایک ہالینڈ میں ایک زبردست مہم چلا رہا تھا، وہ مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے انٹرویو میں دیا کہ لوگ مجھے غلط باور کراتے تھے کہ قرآن غلط ہے، مسلمان دہشت گرد ہیں، لیکن جب میں نے قرآن کو پڑھا، اس پہ غور و فکر کیا، تو میرے لیے کوئی چارہ نہیں تھا اسلام قبول کرنے کے سوا۔ آج ہندوستان کے یہ جو لوگ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن کے بارے میں واقف نہیں ہے۔ مجرم کون؟ مجرم ہم۔ آج رمضان کا کیا تصور ہم دنیا کے سامنے دے رہے ہیں۔ ہندوستان، حیدرآباد کا ہندو کہتا ہے رمضان حلیم کا مہینہ ہے۔ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ نہیں بلکہ حلیم کا مہینہ ہے۔ پتھر گٹی کے پورے مارواڑی رمضان کو دیکھتے ہیں کہ رمضان آئے تو ہمارے سال بھر کا بزنس ہو جائے گا۔ یہ رمضان کا تصور تف ہے۔ دنیا میں تو افطار ملیں گے، دنیا میں تو حلیم ملیں گی، اللہ کے پاس کیا ملے گا ذرا سوچیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میرا جسم جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں تم نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکتے رہو۔ اگر یہ کام جو کرنا ہے یہ نہیں کرو گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَوْ لَيُؤْسِكُنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ تم پہ عقاب یعنی عذاب نازل کرے گا۔ ثُمَّ تَدْعُونَهُ وَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ، اور تم چیخ چیخ کے دعائیں مانگو گے، وہ دعائیں سنے گا نہیں۔ خانہ کعبہ میں کیسی رقت انگیز دعائیں کر رہے ہیں مولانا، پورے مسلمانوں کے لیے کر رہے ہیں، روہنگیا کے لیے کر رہے ہیں، فلسطین کے لیے کر رہے ہیں،
ہم آج سے 25 سال پہلے وہ دعائیں سنے تھے، آج بھی وہی دعائیں، کوئی چینج نہیں ہے، اور ڈاؤن فال ہے۔ کیوں؟ یہ آیت، یہ حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا أَوْ لَيُوشِكُنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، اگر تم امر بالمعروف، نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنے کا کام چھوڑ دو گے، ایسا عذاب نازل ہوگا، اور اس عذاب میں یہ کیفیت ہوگی کہ تم اللہ کے عرش کو ہلاؤ گے، وہ نہیں سنے گا۔ نو، آج کتنے سالوں سے ہم فکر مند پریشان ہیں، ہمارے کتنے ولی ہیں، ولی صفت لوگ ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، لیکن نحوست ہے کہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہی، ہر روز ایک نیا قانون بنتے چلے جا رہا ہے۔ کیوں؟ ہم کو معلوم نہیں ہمارے محلے میں برائیاں ہیں، اور یہ بڑا شریف بچہ ہے، بھی 5 وقت نماز پڑھتا، منڈی نیچے کر کے چلے آتا، وہ شریف بچہ ہے۔ مول صاحب بھی بہت شریف ہیں، نہ ادھر دیکھتے نہ ادھر دیکھتے، نیچے منڈی ڈال کے چلے آ رہے ہیں۔ معاشرے میں برائیاں، فحش پنپ رہا ہے، مول صاحب نماز پڑھ رہے ہیں پہلی صف میں، گھر میں بچے بگڑ رہے ہیں، بچیاں بگڑ رہے ہیں۔ رمضان آ رہا ہے دوستو، آخری بات، ٹائم ہو چکا ہے۔ والحافظون لحدود اللہ، کبھی انشاءاللہ اگلے جمعہ میں کبھی بتاؤں گا۔ میں نے آیت نمبر 112 سورہ توبہ کے اس کے 3 پہلوؤں سے، یہ 3 اینگل سے میں نے اس کا تجزیہ کیا ہے کہ رمضان میں ہم جو ہے کیسے گزاریں۔ رمضان صرف ایک روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ پوری صفتوں کا ایک پیکیج ہے، ان پوری صفتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ رمضان میں کیسے داخل ہوں، رمضان میں نکلیں کیسے۔ پھر آخر میں نے کہا کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے 2 بازوؤں کا تذکرہ کیا ہے، ایک تزکیے کا بازو ہے، ایک میدان عمل کا بازو ہے۔ یہ 2 بازوؤں کے بغیر ہماری اڑان ہو نہیں سکتی۔ صحابہ کرام جو اڑان بھر کر ساری دنیا پہ چھا گئے تھے، رمضان کی یہ 2 بازوؤں کے ساتھ وہ اڑان بھرے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ اس رمضان کے پورے برکات اور اس کے انعامات کو حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ایک اہم ترین